مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی بھی چوری ہوتی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، نماز کا بھی چور ہے، نماز کا بھی چور۔ حضور کیا مطلب؟ فرمایا جو بندہ رکوع اور سجود پورا نہیں نہ کرتا وہ نماز کی چوری کرتا، اور چوروں میں سے برا چور ہے، آیا بھی ہے، وضو بھی کیا ہے، مسجد پہنچ بھی گیا ہے، پھر بھی اس کو جلدی بڑی جلدی۔ کچھ لوگوں کو آنے کی بھی جلدی ہوتی ہے مسجد میں، واپس جانے کی بھی جلدی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک بندہ ٹائم نکالتا ہے نا، وہ گھر سے نکلتا ہے، وہ وضو کرتا ہے، وہ مسجد آ جاتا ہے، تو اگر وہ بڑی جلدی بھی نماز پڑھے نا تو 1-1.5 منٹ کا فرق پڑتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن وہ 1-1.5 منٹ کے لیے ساری نماز ضائع کر بیٹھتا۔ نبی رحمت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے نماز پڑھی تو حضور علیہ السلام سے آ کے سلام لی، تو اللہ کے نبی فرمانے لگے واپس جا اور نماز دوبارہ پڑھ۔ کوئی لفظ نہیں کہا اس نے، واپس گئے۔ صحابی تھے نا، میں اور آپ کسی کو منع کریں گے تو کہے گا کیوں جی، صحیح تو پڑھی ہے، اور واپس جاؤ نماز پڑھ۔ واپس گئے، نماز پڑھی، پھر آئے، سلام لی، حضور نے فرمایا واپس جا، نماز دوبارہ پڑھ۔ واپس گئے، پھر نماز پڑھی، تیسری دفعہ آئے تو حضور نے فرمایا نماز واپس کر، تو ہاتھ باندھ دیے۔ یہ جملہ اہل معرفت کے لیے ہے، وہ خوب سمجھیں گے۔ عرض کی سونیا مجھے تو پڑھنی نہیں آتی، محبوبہ مجھے سکھائی دیں، میری مدد ہی کر دیں۔ حضور پڑھنی نہیں آتی، بتائیں کیسے پڑھنی ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب وضو کر تو اطمینان کے ساتھ کر، اور فرمایا جب رکوع کر تو پھر اطمینان کے ساتھ کر، اور فرمایا جب سجدہ کر تو پھر اطمینان کے ساتھ کر، اور جب اتحیات میں بیٹھ، تشہد پڑھ، دعائیں پڑھ، درود پڑھ تو پھر ذرا اطمینان کے ساتھ پڑھ، ذرا سکون کے ساتھ نماز پڑھ۔ گویا حضور بتا رہے ہیں کہ جب تم اطمینان کے ساتھ پڑھو گے تو پھر عرش کا مالک بھی اجر بھی جھولی بھر کے عطا فرمائے، جلدی بڑی۔ اور میں نے تو 2-4-5 جو میرے پیار والے سنگی ہیں ان کے ساتھ نماز پڑھ کے دیکھی ہے، تو میں نہیں پہنچ سکا ان کے ساتھ۔ بڑی کوشش کی ہے کہ چلو چھوٹی سے چھوٹی صورت پڑھیں، اللہ بہتر جانتا ہے کیسے پڑھ لیتے ہیں اور کیوں کر پڑھ لیتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتی، وہ پڑھ لیتے ہیں اور بڑی بڑی رکھتے پڑھ لیتے ہیں۔ ایک بات اور کہہ دوں، کچھ زیادہ ہی لمبی پڑھ لیتے ہیں، سارے نمازی سلام کے لیے انتظار کر رہے ہیں، اور 3 بندے 3 کل وہ کہتے اسی جیسا نہیں کا اسی تو پکاواں گے تاں ہی پڑھنا جی۔ اور خدا کے بندو یاد رکھو، جب لوگ انتظار کر رہے ہوں تو نماز مختصر ادا کرنے کا حکم۔ اور اگر آپ کا شوق ہے، آپ ارادہ رکھتے ہیں، آپ میں چاہت ہے کہ میں نے نوافل زیادہ پڑھنے ہیں، تو مسجد کے سین میں بھی جگہ ہوتی ہے، بیسمنٹ میں بھی جگہ ہوتی ہے، آپ نے سارے لوگ لائن میں لگا دیے اور سب سے اگلی صف میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس سے تو کئی خطرات پیدا ہوتے ہیں کہ شاید یہ سب سے بھلا نمازی ہے۔ کئی بندے پریشان ہو جاتے ہیں، یہ تو زیادہ نیک نکل آیا ہے۔ آپ تھوڑا دکھیں، غور کریں، چیزوں کو اعتدال میں رکھیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ لوگ جو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تھے، کافروں پہ سخت تھے، آپس میں رحم دل تھے۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے نمونہ ہدایت بنایا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے منافقین سے بھی یہی مطالبہ کیا تھا کہ تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ ایمان لائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ لوگ ایمان لائے، تو وہ چونکہ منافق تھے، ان کا جواب بھی منافقوں والا تھا۔ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو کہنے لگے کہ ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ بیوقوف ایمان لے آئے۔ انہوں نے تو گھر بار چھوڑ دیے ہیں، انہوں نے تو فقیری اختیار کر لی ہے، یہ تو ایک وقت کھاتے ہیں، یہ تو ہر وقت میدانوں میں رہنا پسند کرتے۔ وہ معاذ اللہ اس کو بیوقوفی جانتے تھے۔ الا انہم ہم السفہاء، اللہ فرماتے ہیں خبردار ہو جاؤ، یہ خود بیوقوف ہیں، یہ حضور کے غلاموں کو بیوقوف کہیں۔ یہ بڑی نکھری، بڑی سونی، بڑی شاندار جماعت ہے حضور کے صحابہ کی۔ اس جماعت نے
اس جماعت کے ممبران نے، اس جماعت میں شامل حضور کے صحابہ کرام کی نکھری خوبصورت جماعت نے امت کو بڑے رہنما اصول دیے، بڑے عالی شان افکار دیے، بڑی خوبصورت یادیں چھوڑی۔ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ جس طرح ہم اپنی تاریخ کے بے شمار پہلوؤں کو فراموش کر بیٹھے، اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے جو خاص نورانی عالی شان لوگ تھے اور جن کا تذکرہ پڑھنے اور سننے سے دل روشن ہو جاتا تھا، ہم نے ان لوگوں کو بلا دیا ہے۔ بزرگان دین کے عرس نہ صرف یہ کہ ہمارا نظریہ ہے، بلکہ وہ دین کا ایک بہت بڑا حسن ہے، لیکن یہ کہ ان بزرگان دین کے عرس کے ساتھ ساتھ اگر ان بزرگوں کی یادیں بھی بنائی جاتی، ان کے روشن تذکرے بھی لوگوں کے سامنے رکھے جاتے، تو امت کی جو آنے والی نسلیں تھیں وہ ان کو اپنا رہنما، اپنا مقتدا، اپنا پیشوا تسلیم کرتی۔ اور یہ وہ رہنما تھے جنہیں حضور نے امت کا رہنما کہا۔ اصحابی کالنجوم، یہ ستارے ہیں میرے صحابہ، کسی کے پیچھے چلو گے تو اللہ تمہیں ہدایت عطا کرے گا۔ ان میں سے ایک صحابی کا تذکرہ، ایک جلیل القدر امین امت، السابقون الاولون میں سے چمکتے ہوئے ستارے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان قرون اولیٰ کے لوگوں میں سے جنہوں نے بالکل ابتدا میں حضور کے دست اقدس پر کلمہ پڑھ لیا تھا، بالکل شروع میں دار ارقم کے دنوں میں، شاید اس سے بھی قبل۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر یہ مسلمان ہو گئے، بالکل شروع کے لوگ ہیں، وہ جو 10 لوگ جنہیں حضور نے جنت کی بشارت دی، 10 مبشرہ، ان میں نام ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور فرمایا میری امت کے امین حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اہل نجران کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے عرض کی حضور کوئی ایک شخص ہمارے ساتھ روانہ کرے، اور بندہ کوئی امانت دار ہو، امین ہو۔ تو حضور مسکرائے، فرمایا میں تمہیں ایسا امانت دار دیتا ہوں کہ وہ اس طرح کا امانت دار ہے جس طرح کا کسی کو امانت دار ہونا چاہیے۔ ختم ہو جاتی ہے اس سے آگے پیچھے یہ ساری تعریفیں۔ فرمایا اس طرح کی امانت دار کو تمہارے ساتھ بھیجتا ہوں، وہ کون ہے؟ فرمایا حضرت ابو عبیدہ بن جراح۔ اتنے فضائل جس شخص کے ہیں، آپ لوگوں کی کمزوری نہیں ہے، ہماری کمزوری ہے۔ ہم نے چاند ایک صحابہ کے تذکرے کیے، باقی بزرگ ترین شخصیات امت کے سامنے آنے سے وہ اس لیے رہ گئیں کہ ہماری ترجیحات کچھ اور چیزیں تھیں، ہمارے فکر کی جولانیوں میں کچھ اور چیزوں نے جوش زیادہ مارا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح وہ خوبصورت آدمی ہے کہ ابن ماجہ میں ایک بڑا انوکھا فرمان موجود ہے۔ ابن ماجہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ حضور کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ تو فرمایا سادی سی بات ہے، ابو بکر صدیق سے، عمر فاروق سے۔ اس شخص نے کہا نہیں، میں ان کے بعد پوچھنا چاہ رہا تھا۔ تو فرمایا یہ بھی بڑی واضح بات ہے، ان کے بعد میں نے حضور کو جن سے سب سے زیادہ پیار کرتے دیکھا وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں، سب سے زیادہ میں نے محبت کرتے دیکھا۔ اور مسلم شریف میں یہ حدیث آپ کو ملے گی، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اگر حضور خود اپنے فرمان سے خلیفہ بناتے تو اپنے بعد ابو بکر کو بناتے، ان کے بعد حضرت عمر کو بناتے، ان کے بعد بناتے تو ابو عبیدہ بن جراح کو بناتے۔ اتنا بڑا آدمی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ، اتنی بڑی شخصیت۔ اور پتہ ہے آپ کو ان پر صحابہ کا اعتماد کس طرح کا ہے؟ جب حضور علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد صحابہ بیٹھے نا، میٹنگ ہو رہی تھی خلیفہ بنانے کے لیے، امت کا اجماع ہو رہا تھا حضرت صدیق اکبر پر،
تو ایک دوسرے سے نہ پوچھا جا رہا تھا کہ آپ کی نظر میں اگر بیعت کی جائے تو کس کی جائے؟ آپ کی نظر میں بیعت کی جائے تو کس کی جائے؟ آپ کی نظر میں اگر امیر مقرر کیا جائے تو کسے کیا جائے؟ آپ کی نظر میں خلیفہ کس کو ہونا چاہیے؟ تو امت کا اجماع جناب صدیق اکبر کی طرف تھا. تو حضرت صدیق اکبر سے پوچھا گیا آپ بتائیے اگر آپ بیعت کریں گے تو کس کی کریں گے؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا 2 لوگوں کی. اگر حضرت عمر کو آگے لگاؤ گے تو پھر بھی میں بیعت کر لوں گا، اور اگر ابو عبیدہ بن جراح کو آگے لگاؤ گے تو میں پھر بھی بیعت کر لوں گا. میں ان دونوں کی بیعت کرنے کو تیار ہوں. یار اتنا بڑا آدمی، کتنے کو کتابیں لکھی جانی چاہیے تھی، کتنے کو دن منانے جانے چاہیے تھے، کتنے کو ان کے نام ہمیں خطبے کرنے چاہیے تھے، کتنے کو تذکار ان ہستیوں کے ہونے چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو رہا ہے، کیونکہ جناب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے وصال فرما گئے تھے. تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو رہا ہے. کسی نے کہا کسی کو خلیفہ نامزد کر دیں. فرمایا 6 لوگوں کی میں نے کمیٹی بنا لیا، کسی کو بنا لینا. ہاں اگر آج ابو عبیدہ بن جراح ہوتے تو پھر میں کمیٹی نہ بناتا، پھر میں ان کو امیر بناتا. اور اگر رب مجھ سے پوچھتا کہ عمر کس کو امیر بنا کے آئے ہو، تو میں کہتا اے اللہ جسے تیرے نبی کریم نے امین فرمایا تھا انہیں میں امیر بنا آیا ہوں. اتنے بڑی شخصیات، اتنے بڑے نام، اتنا بڑا مرتبہ. اور پھر 2 ہجرتیں کی حضرت ابو عبیدہ نے، حبشہ بھی گئے، مدینہ بھی آئے، ہر جہاد میں شامل ہوئے. اور عشق کے امتحان دینے کی باری آئے تو سب سے پہلے دیے. زرہ کی 2 کڑیاں ٹوٹ کے احد کے میدان میں حضور کے رخساروں میں پیوست ہو گئی تھی. دوڑ کے آئے حضرت ابو عبیدہ اور ایک کڑی اتاری، اپنے دانت سے زور سے کھینچی تو ایک دانت ٹوٹ گیا. پھر دوسری کڑی زور سے نکالی حضور کے رخسار نور سے تو دوسرا دانت ٹوٹ گیا. لیکن حضور کی تکلیف برداشت نہیں کر سکے. عجیب امتحان لیا ان کی محبت نے بھی، عجیب امتحان لیا. اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو، جو چیز اس کی راہ میں حائل ہو پھونک دو. عجیب امتحان لیا. احد کے میدان میں ان کے والد ان کے مقابلے میں آ گئے تھے. یہاں تو مقابلہ ہوتا ہے نا دولت اور دین کا، تو لوگ کمزوری دکھا جاتے. وطن اور دین کا تو لوگ کمزوری دکھا جاتے. یہاں تو مقابلہ ہوتا ہے نا ہمارا اپنے نفس کی خواہشات اور دین کا، تو غلبہ کچھ اور چیزیں لے جاتی ہیں، لیکن سامنے باپ ہے اور اس طرف دین ہے، حضور کی محبت ہے، نبی پاک کی غلامی ہے. مقابلہ ہو رہا ہے، قبول کس کو کرنا ہے؟ حضرت ابو عبیدہ نے پھر فیصلہ کیا، میدان احد میں تلوار اٹھائی اور باپ کی گردن کاٹ کے پھینک کے لوگوں کو بتایا کہ کائنات میں ہم سب سے بڑھ کے پیار کرتے ہیں تو مدینے والے محبوب سے کرتے ہیں. اتار دی گردن باپ کی. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح قربانیاں پیش کیں. میدان کے آدمی تھے، میدان میں رہے، ساری زندگی میدان میں رہے، لشکروں کی قیادت کی ساری زندگی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جہاد کے لیے بھیج دیا تھا. حضرت عمر کا بڑا اعتماد رہا. دوستی کس سے تھی؟ حضرت معاذ بن جبل سے. گہرے دوست کون تھے؟ حضرت خالد بن ولید. ان لوگوں سے گہری دوستی تھی. سادہ بود و باشت، سادہ کھانا، سادہ اٹھنا بیٹھنا، سادہ مزاج. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام گئے، یہ بھی ملک شام میں تھے. جناب عمر فاروق کے مزاج میں جلال تھا. آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا جنہوں نے زرق برق لباس پہن لیے، بڑے بڑے عالی شان بنگلے بنا لیے، بڑے بڑے گھروں میں رہنے لگے. تو حضرت عمر کو اتنا جلال آیا کہ زمین پر اتر کے نا سنگریزے اٹھا کے تو لوگوں کو مارتے تھے. فرماتے تھے اتنی جلدی حضور کی تعلیم بھول گئے اور تم نے اجمیوں کے طریقے اپنا لیے.
اتنی تکلیف کے ساتھ حضرت عمر گفتگو کرتے، لیکن حضرت ابو عبیدہ سے ملتے تو فرماتے یار تھوڑی روٹی بھی کھایا کر، کبھی تو بھی کپڑے بدل لیا کر۔ اتنا فقر، اتنی سادگی، اولین لوگوں میں سے جن کے لیے لوگ مسلمانوں کا امیر المومنین بنانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت عمر ملنے گئے تو کسی چٹائی کے ٹکڑے کی تہ 2-3 لگا کے گھوڑے پہ اس کو رکھ لیا جاتا تھا سواری کرنے کے لیے تاکہ پسینہ نہ آئے، اسی کو اتار کے نہ تو سرانہ بنا کے بیٹھے لیٹے ہوئے زمین پہ۔ حضرت عمر ملنے گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے ساتھ زمین پہ بٹھا لیا تو حضرت عمر فرمانے لگے میں نے تو روٹی کھانی ہے تجھ سے، دوست ہے میرا، کھانا کھلا۔ تو کہنے لگے کھلاتے ہیں نا، کھلانا کیوں نہیں؟ یہ بھی لوگ تھے، اسی دھرتی پہ رہتے تھے، ان لوگوں کو نا کسی چیز نے اپنے قبضے میں نہیں لیا، نہ عورتوں کی باتیں انہیں بہلا سکیں، نہ بچوں کی خواہشات کے ہتھے چڑھے، نہ زمانے کی تیز دوڑ میں شامل ہوئے، نہ کسی کہانی کا حصہ بنے، نہ لوگوں کی یہ باتیں کہ دور بدل گیا، کوئی چیز ہیوی نہیں ہوئی، اس لیے کہ انہوں نے فقیری مدینے والے محبوب سے سیکھی تھی۔ فقر میرے نبی کریم علیہ السلام سے سیکھا تھا، فقر تازہ تھا، ذہن وسیع تھا۔ حضرت سیدنا عمر نے کہا روٹی کھانی ہے تو تھیلے میں ہاتھ ڈالا، 2 خشک ٹکڑے روٹی کے نکالے اور فرمایا کھا لے۔ حضرت عمر نے پکڑ کے منہ میں رکھے، چبائے اور جناب عمر وہ پڑے، فرمانے لگے ہر بندے کو دنیا نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے، لیکن ابو عبیدہ تو آج بھی بچا ہوا ہے، دنیا تجھے اپنے جال میں پھنسا نہیں سکی، تو قابو نہیں آیا، تو آج بھی اپنی جگہ پہ قائم ہے، تو وہیں کھڑا ہے جہاں مدینے والے محبوب نے ہمیں کھڑا کیا، تو وہیں کھڑا ہے یار۔ اتنے حسین آدمی، اتنا بڑا نام، اتنا بڑا قد، اتنا بڑا کردار، اتنا بڑا حسن، ہزاروں کی فوج کے سپہ سالار ہیں، اگر میں کہہ دوں چیف آف آرمی سٹاف ہیں، میرا خیال ہے میری بات غلط نہ ہوگی، اتنی بڑی فوج کے سپہ سالار، اور اس فوج کے سپہ سالار جس میں کئی دفعہ سپاہی بن کے حضرت خالد بن ولید بھی لڑائی کر رہے ہیں، اتنی بڑی فوج کو کمان کرتے، لباس وہی سادہ، غذا وہی سادہ، انداز وہی، رومی بہت بڑی طاقت سمجھتے تھے اپنے آپ کو۔ جناب عمر کے زمانے میں ان کے خلاف لشکر کشی ہوئی، امیر کون ہے؟ حضرت ابو عبیدہ۔ ہاتھ میں تلوار پکڑی، گھوڑے پہ بیٹھے چلے گئے، محاصرہ کر لیا رومیوں کا، گھیر لیا۔ اب رومیوں نے کچھ تھوڑی سی مزاحمت کرنے کی کوشش کی، باہر آئے، لیکن کچھ بھی نہ ہو سکا، منہ کی کھا کے واپس اندر چلے گئے۔ کئی دنوں سے حضرت ابو عبیدہ کی فوج نے محاصرہ کیا ہوا ہے، جب تنگ آ گئے تو پیغام بھیجا کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، فرمایا صلح تو مسلمانوں کا پسندیدہ کام ہے، آ جاؤ۔ نے کہا جی ہم جزیہ دے دیں گے، ہم کسی طریقے مسلمانوں کے اطاعت میں آ جائیں گے، آپ ہم سے بات کریں۔ فرمایا بھیجو۔ ان کا سپہ سالار آیا، انہوں نے روب ڈالنے کے لیے نا مسلمانوں پہ سپہ سالار کو بڑے قیمتی کپڑے پہنائے، زرق برق لباس، عالی شان پوشاکیں، 5-7 لوگ ساتھ، یہ لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ وہ پریشر ڈالنے کے لیے لوگ کرائے کا مکان بھی خرید لیتے، کرائے کی کار بھی حاصل کر لیتے، لوگوں کے برتن بھی استعمال کر لیتے ہیں، کسی کے گھر سے فرنیچر بھی منگوا لیتے ہیں۔ تو آپ نے نا وہ زرق برق لباس پہنے ہوئے ان لوگوں کو آتے دیکھا، اب وہ بڑے اپنے انداز میں تو روب ڈالنے کے لیے آئے تھے نا، تو آ کے پوچھا مسلمانوں کے امیر کہاں ہیں لشکر کے؟ تو انہوں نے کہا ادھر ہی تھے، یہی کہیں ہوں گے۔ بڑا حیران ہوا کہ ہم تو بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ آئے۔ یاد رکھ لیں روب کپڑوں کا نہیں ہوتا، روب کردار کا ہوتا ہے۔ پھر پوچھا کہاں ہے؟ نے کہا جناب وہ سامنے خیمے میں دیکھ لو۔ وہ خیمے میں گئے تو اتنی بڑی فوج کا سپہ سالار زمین پہ بیٹھے اور اپنے تیر سیدھے کر رہے ہیں۔ اب وہ بڑے زرق برق لباس میں ہے، کہنے لگا ابو عبیدہ بن جراح آپ ہیں؟ فرمایا میں ہی ہوں۔ کہا ملنا تھا؟ فرمایا آ جاؤ۔ کہنے لگا آپ تو زمین پہ بیٹھے۔
تو آپ فرمانے لگے ہمارے بزرگ زمین پہ ہی چلتے تھے، زمین پہ ہی بیٹھتے تھے، زمین پہ ہی کھاتے تھے، نیند آتی تھی تو زمین پہ ہی سو جاتے تھے۔ وہ حیرانگی سے کہنے لگا آپ اتنے بڑے سپہ سالار ہو کے اس طرح رہتے ہیں؟ فرمانے لگے میری ضروریات ساری پوری ہوتی ہیں، پھر بھی کبھی کوئی مشکل بن جائے تو میں تھوڑا سا قرضہ لے لیتا ہوں حضرت معاذ بن جبل سے، ان کو مشکل آ جائے تو مجھ سے لے لیتے ہیں۔ تو بالکل صحیح گزارا ہو رہا ہے کہ اس طرح کیوں بیٹھے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ ہمارے ہاں لوگوں کا رونا دھونا نہیں، روز مکان کوئی نہیں تو رو پڑے، بچے کی شادی کرانی ہے تو رو پڑے، اوہو جی کیا بتائیں غریبی بڑی ہے تو رو پڑے۔ زمین پہ بیٹھے ہیں، زمین پہ بیٹھ کے خشک ٹکڑے کھا رہے ہیں، پر کہہ رہے ہیں بڑے مطمئن ہیں یار کیا ہوا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، اگر کبھی مشکل آ جائے تو میرے دوست ہے حضرت معاذ بن جبل، تھوڑا قرضہ لے لیتا ہوں، ان کو ضرورت پڑے تو مجھ سے لے لیتے ہیں۔ رومی صلح بھی کر گئے، بات بھی کر گئے، پر جہاں جہاں گئے نا حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا فقر بھی بیان کرتے گئے۔ ہندوستان میں مسلمانوں نے ہندوؤں کو دیکھا کہ وہ مہندی کی رسم کرتے ہیں، اس پر پھر اتنی زیادہ توجہ لوگوں کی بڑھ گئی کہ وہ باقاعدہ شادی کا حصہ بن گئی، باقاعدہ اس پہ بہت بڑا سرمایہ خرچ ہونے لگ گیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ فی نفس ہی عورت کا ہاتھوں پہ مہندی لگانا تو ناجائز نہیں، لیکن اس میں پھر ایک باقاعدہ تقریب رکھ لینا، پھر مرد عورتوں کا اکٹھے ہونا، پھر ڈھول ڈھمکا ہونا، پھر شور شرابہ ہونا، اس کی شریعت قطعاً اجازت نہیں دیتی۔ پھر یہ ہوتا تھا کہ شادی سے قبل جب رشتہ طے ہوتا تھا تو طریقہ یہ تھا کہ لڑکی اور لڑکے کا نکاح کر دیا جاتا تھا اور مناسب وقت پر رخصتی ہو جاتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کیا اور 3 سال کے بعد رخصتی ہوئی۔ چلے بعد میں لوگوں نے اگر نکاح نہ کیا تو پھر کہا کہ نسبت طے کر دی ہے، یہ بڑا سونا اچھا صاف ستھرا فکرہ تھا۔ اب باقاعدہ اس نام کو منگنی کا نام دے دیا گیا، اور ہم دوسروں کی چال چلتے چلتے اپنی وزاداری بھولتے جا رہے ہیں۔ دیکھا دیکھی نا لوگوں کی، دیکھا دیکھی۔ میرج ہال کا تصور صرف اتنا تھا کہ اب آبادیوں میں جگہ موجود نہیں ہے تو باقاعدہ ایسے ہال بنا لیے جائیں جن میں نکاح آسانی سے ہو جائے، لیکن اب تو مہنگے سے مہنگا ہال، اس میں پھر سہولیات، پھر اس میں آسانیاں، پھر کھانے کی بھرمار اور مختلف ڈشیں، یہ سوائے اپنے اوپر بوجھ ڈالنے کے، امیر بوجھ ڈالتے ہیں، غریبوں کو پریشان کرتے ہیں، ان کے بچے دیکھا دیکھی اس چکر میں پڑ جاتے ہیں، حالات سنگینی کا رخ اختیار کر جاتے ہیں۔ منگنی باقاعدہ میرج ہال میں ہونے لگ گئی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تو وہاں بھی مردوں عورتوں کا اختلاط ہے باقاعدہ۔ ابھی اس کا نکاح نہیں ہوا، وہ تو غیر محرم ہے، اس کو انگوٹھی دی جاتی ہے پہنانے کے لیے، اور لڑکا لڑکی کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا رہا ہے۔ ناراض نہ ہونا، حاجی صاحب بھی کھڑے ہوتے ہیں، نمازی صاحب بھی کھڑے ہوتے ہیں، وہ صاحب بھی کھڑے ہوتے ہیں جو مذہبی تقریبات میں آگے آگے دکھائی دیتا، لیکن یہاں دین ہی نہیں یاد آ رہا۔ کوئی شخص کلام کرنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ میاں یہ تو حرام ہے، حرام ہے، اشد حرام۔ جب تک ان کا نکاح نہیں ہو جاتا یہ ایک دوسرے کے لیے محرم نہیں ہے، لیکن کوئی روکنے والا نہیں۔ تقریبات بڑھتی گئیں، بوجھ بڑھتا گیا، بہت بڑا سرمایہ۔ ویسے بھی مسلمان نے کوئی، اس کی تو زندگی بڑی بامقصد ہے، اس نے کوئی یہاں الجھ کے تو نہیں نہ رہ جانا۔ پھر اور باتیں بڑی، سالگرہ ایک پورا وتیرہ اختیار کر گئی ہے، گھروں کے اندر سرائیت کر گئی ہے سالگرہ، ایک پوری تقریب بن گئی ہے، پورا خرچہ لے گئی ہے وہ۔ کیا مسلمان اتنے اپنے آپ کو فضول سمجھنے لگے ہیں معاذ اللہ کہ وہ فارغ ہیں جس کام میں جو مرضی ایک ماحول بناؤ، اور پھر چلتے طرح طرح کی تقریبات اور طرح طرح کے، یہ فلانا جشن بہاراں آ گیا ہے تو یہ اپریل فول آ گیا ہے تو یہ بیماری نیو ایئر نائٹ کی آ گئی۔ میں نے رات بھی کہا تھا جس قوم کی بچیاں کشمیر میں روز روتی ہوں وہ جشن منائے گی سڑکوں پہ نکل،
جن لوگوں کے بھائی برما میں کاٹ دیے جاتے ہوں وہ جشن منائیں گے؟ او خدا کے بندو، لوگوں نے تو تنقید کر کے چپ کر گئے، تنقید کر کے۔ دیکھو جی، عرب شریف والوں نے وہاں سینمے کھلوا دیے، تم تو تنقید کر کے چپ کر گئے نا۔ یہ وہ مقام کرب ہے، یہ وہ مقام خوف ہے۔ جب عرب کی دھرتی پہ عورتیں ناچیں گی تو مجھے بتاؤ نا، امام حسین کے دل پہ کیا گزرے گی؟ امام حسن کو کیا اس سے اذیت پہنچے؟ آپ کو پتہ ہے سیدہ پاک کو کتنی تکلیف ہوگی، مولا کائنات کو کتنی ہوگی، عثمان غنی کو، فاروق اعظم کو، صدیق اکبر کو۔ تمہیں پتہ ہے یہ عرب کا ملک کسی ایک شخص کی حکومت کی جگہ نہیں ہے، یہ کسی خاندان کا نہیں ہے، کسی قبیلے کا نہیں ہے، کسی سیاستدان کا نہیں ہے۔ یہ عرب شریف تو میرے نبی پاک کا وطن ہے۔ اس وطن میں جب گانے باجے ہوں گے، ڈھول ڈھمکے ہوں گے، تماشے ہوں گے، حضور کے قلب نور کو کتنی تکلیف ہوگی۔ اور ہم ہیں کہ مذاق بنا ہوا ہے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو روز کہتے تھے موویاں بنا بنا کے غریب لوگوں کو پکڑ کے کہتے تھے یہ فلانی غلط حرکت کر رہا ہے، یہ فلانی۔ تمہارا فتویٰ غریب کے حق میں اور ہے اور امیر کے حق میں اور ہے۔ اب بھی تو کوئی 2 ویڈیو بنا دو نا کہ یہاں یہ ظلم ہو رہا ہے۔ اور جب سال گزریں تو قومیں اپنا حساب کرتی ہیں، اور میرا اور آپ کا سال وہ گزر رہا ہے جہاں قرضہ زیادہ لے لیا گیا ہے، جہاں قومیں گروی رکھی جا رہی ہیں، جہاں ہمارا ہر پیدا ہونے والا بچہ مقروض پیدا ہوتا ہے، لیکن مزاج بن گیا نا بس مناؤ، جو ملتا ہے اسے مناؤ۔ یہ کس نے شوق پیدا کیا ہمارے بچوں کے اندر روز شادیوں پہ جانے کا، تیار ہو کے جانے کا؟ کس نے شوق پیدا کیا؟ بڑوں نے۔ نہ مانے بزرگ، بڑوں نے شوق پیدا کیا۔ ہم نے ابلاغ اس طرح کا کیا، او کدی کدی موقع آنا ہوں ہے، ان اتھے بھی نہ جائیے، ورنہ ہمارے بچوں میں شوق کبھی نہ آتا۔ ہم نے ابلاغ کیا ہے، ہم نے توجہ دلائی ہے۔ بچے چھٹیاں کر رہے ہیں، یہ ہم پریشان ہیں ان دنوں میں، پیپر بچوں کے قریب ہیں مدرسے کے، اور چوتھے دن کو بچہ درخواست لے کے آ جاتا ہے فلانے کی شادی ہے، فلانے کی شادی ہے۔ میرے ابا جی کہا کرتے تھے، تھوڑے سے ہم بڑے ہوئے تو ابا جی شادی پہ جانا ہے تو کہتے تھے جوان منڈے دا کی کام میں ویا مت جانے دا، ہم جائیں گے نا تمہاری اماں جائے گھر رہو آرام سے۔ ہمارے پرانے بزرگ اس طرح کی تربیت کرتے، کہتے تھے تمہارا مطلب کیا، اس شادی پہ تم نے کیا کرنا؟ اور یہاں سارا کام ہی بچے اور بچیوں کو دے دیا گیا، بچے اور بچیوں کو، اور تیار کر کے نہیں جاتا۔ کسی خاص جگہ پہ کوئی مجبوری ہو جائے، قربت اتنی زیادہ ہو کہ رہا نہ جائے، تو کبھی نکاح پڑھانے کے لیے جاؤں نا تو بس میرے کانوں سے آواز ٹکراتی نہیں، لیکن میں سمجھ جاتا ہوں کہ کیا باتیں گونج رہی ہیں۔ اور پردہ ہی کر لو تھوڑا سا، وہ کہتے ہیں پردہ، یہ بچی کے نکاح کی مووی نہ بنی تو فلم ہی نہیں مکمل ہوگی۔ اس خوشی کے موقع پر بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لو جی پردہ کرو اور دوپٹہ لو، تو اتنے پیسے دیے وہ بیوٹی پارلر والے کو، وہ کدھر جائیں گے؟ کون ہیں یہ لوگ سارے؟ میں اور آپ نہیں ہیں، ہم ہی تو ہیں یہ سارے۔ یہ کس پر تنقید کر کے ہم چپ کر گئے ہیں؟ ہم سارے خود ہیں، اور ہم سب مل ملا کے اس سوسائٹی کا حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ اب تو بھائی وہ مہنگے میرج ہال کے اندر جب میرج ہال لیا جاتا ہے تو ایک سمت عورتیں، ایک سمت مرد، اور بیچ میں پردے کا بندوبست بھی نہیں کرایا جاتا، چونکہ یہ تو دکھیا نوس لوگ ہیں، یہ پردہ کراتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں لو اتنی تیاری کی، کپڑے دکھانے کس کو ہیں؟ تم پردہ کرا رہے ہو۔ خدا سے ڈرے، مسلمان ان ابس کاموں کے لیے نہیں ہے، تو اونچے مقاصد کے لیے آیا۔ تو دیکھنا، تیری تو بڑی عظمت ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تجھے تو بھیجا تھا کہ تو دنیا میں خیر عام کرے گا، برائی کا ہاتھ تھامے گا۔ تو کہاں الجھ کے رہ گیا؟ اپنی تقریبات پر تھوڑی توجہ دیں۔ ایک تو یہ خوشی کی تقریبات، پھر ایک غم کی تقریبات۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، کل 10ویں کا اعلان اکٹھا کرا دیا گیا، اور یہ ٹھیک کیا جاتا ہے، ایک ہی دن میں دونوں اصال ثواب کی تقریبات ہو جائیں۔ اس کا اصل اصال ثواب ہے۔ اصال ثواب کیا ہے؟
اصال ثواب یہ ہے کہ آپ کو دعا کرنی ہے جانے والے کے لیے، کچھ قرآن مجید پڑھ کے، کچھ اذکار پڑھ کے، کچھ وظائف پڑھ کے اس کی روح کو ایصال کرنا ہے، اتنا مقصود ہے۔ بڑی غور سے، مجھے تھوڑا ٹائم دیں گے آپ 2-3 منٹ کا صرف، اور میری بات پہ نا خاص توجہ کریں، خاص بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر اس میں کھانا پکانا ہے نا، تو آپ نے کھانا اس لیے پکانا ہے کہ غریب کو، مسکین کو کھانا کھلائیں گے، اور جو ثواب اس کا ملے گا وہ بھی جانے والے کی روح کو ملے گا۔ لیکن اگر آپ اس میں دعوت پکا لیں، دعوت رشتہ داروں کی، یاروں کی، وہ تو بھائی دعوت ہے۔ ایک ہے کہ آپ نے کوئی ایسا کام کیا جس سے جانے والے کی روح کو، ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھایا 4 بندوں نے، موج کی، مرضی کا انہوں نے گوشت اڑایا، تو وہ کہیں اس کا ثواب جائے گا۔ یہ جو دعوت کا لفظ ہے نا، کہ دعوت کی، امیر لوگ سارے اکٹھے کیے، رشتہ دار، دوست احباب، سیاسی سب آ گئے، اب آپ نے وہ دعوت کی اور نام آپ نے ختم شریف کا دے دیا۔ آپ تھوڑی گہرائی سے سوچیں کہ یہ ختم بنتا ہے، ویسے ذہن قبول کرتا ہے کہ یہ ختم شریف ہے؟ اب میں کہہ لوں، اب میں یہ بات کر لوں کہ ہمارے ہاں کچھ ولیمہ نما چہلم بھی ہوتے ہیں، ولیمہ نما چہلم، وہ ٹائٹل چہلم کا ہے اور اندر جا کے دیکھو تو ماحول سارا ولیمے کا ہے، تو یہ سال ثواب ہے؟ آپ بتائیں ذمہ داری سے کہ یہ سال ثواب ہے؟ آپ غرباء کی دعوت پکائیں گے، غریبوں مسکینوں کی، ان کی دعوتیں اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے جائز نہیں ہے دعوت کرنا اس طرح۔ ہاں آئے ہوں کھانا کھا جائیں، فی نفس ہی رشتہ داروں کو کھانا کھلانا، دعوت کھلانا ثواب ہے، لیکن ختم کو، چیلم کو، 10ویں کو دعوت بنا لینا یہ درست ہے؟ ویسے ان کو دیں آپ، ثواب ہے، لیکن ہمارے ہاں تو مطلب عجیب سا ایک ماحول ختم شریف، یعنی کل 10ویں کا اکٹھا اعلان ہو گیا، میں موجود تھا، تو کہنے لگے ویکھو انہیں پیسے لگے جے بچان۔ خدا کے بندو یوں تو نہ کرو۔ ایک ان کا والد چلا گیا، والدہ چلی گئی، کوئی عزیز چلا گیا، اور دوسرا یہ کہ آپ یہ بتائیں گھر سے روٹی نہیں ملتی، صرف ختم کی ملتی ہے؟ اتنی چھوٹی سوچ کون پیدا کرتا ہے؟ یہ تو ماحول میں ہی ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں مولوی صاحب ہو کے، مسجد کا خطیب ہو کے، حالانکہ چیلم پہ ڈیوٹی مولوی صاحب کی ہے، ان کو تو موقع ملنا ہے 10ویں کا بھی، چیلم کا بھی، کل کا بھی، لیکن مولوی کا بھی تو کول ہونا ہے نا، اسے بھی تو خیال کرنا چاہیے کہ جو چیزیں درست ہیں صرف اتنی درست ہیں، حد بندی سے باہر جائے تو چیز ٹھیک نہیں رہتی۔ اس لیے ان تقریبات کو بھی یقین کریں، کل شریف پہ ماحول دعوت کا نہ ہو۔ میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، کسی کا باپ فوت ہو جائے تو جتنی اچھی دعا وہ مانگ سکتا ہے، درد سے اتنی کوئی اور نہیں مانگ سکتا، لیکن وہ تو دعوت پکا رہا ہے نا، وہ تو دیگوں پہ ہے، وہ تو ٹینٹ کا سامان کٹھا کر رہا ہے، وہ تو ترتیب لگا رہا ہے۔ اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، کل سے پہلے 10ویں کے بعد، چیلم کے بعد بیٹوں کی لڑائی ہوتی ہے کہ خرچہ زیادہ ہے، تم حصہ نہیں پورا دے رہے، یہ سال ثواب ہے؟ تیرے ذمہ 25,000 ہے، تیرے ذمہ 30,000 ہے، یہ سال ثواب ہے؟ یہ غلط چیز ہے، کیونکہ آپ، ایک ماحول ہے دعوت کا، ایک ماحول ہے دعا کا، ان دونوں میں فرق ہے۔ جہاں دعا کا ماحول ہوگا نا، وہاں نہیں یہ ٹینٹوں کا چکر، روٹیوں کا چکر، یہ آنے جانے والوں کا چکر، میرج حال، وہاں نہیں، وہاں تو لوگ قرآن شریف پڑھیں گے، وہاں تو گھر والے بھی بیٹھ کے تسلی سے تسبیح کریں گے، اور پھر تسلی سے آنسوں سمیت رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ دعوت اور دعا کا ماحول ہی الگ الگ ہے۔